اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور یقیناً اگر آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو ضرور کہنے لگیں ہائے ہماری کمبختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ سورۃ الانبیاء آیا 46۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور یقیناً اگر آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی انہیں چھو جائے، اگر وہی کو جھٹلانے والوں پر عذاب کا ایک ہلکا سا جھٹکا بھی آ جائے تو اپنے گناہوں اور ظلم کا اعتراف کر لیں گے۔ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو ضرور کہنے لگیں گے ہائے ہماری کمبختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ وہ عذاب کو محسوس کرتے ہی پکارنے لگیں گے ہائے ہماری بربادی، ہم تباہ ہو گئے، ہائے ہم نے ظلم کیا۔ ان کی پکار ان کے ظلم کا اعتراف ہوگی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیا 47۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے عدل کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ قیامت کے دن وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اس دن ایسے ترازو قائم کیے جائیں گے جن پر ذروں کا بھی وزن ہو سکے گا، اور وہ ترازو اعمال کا وزن کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر کسی جان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، نیک ہو یا بد، مسلمان ہو یا کافر، یعنی کسی شخص کی نیکیوں میں کمی کی جائے گی، نہ کسی شخص کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ رب العزت نے فرمایا اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی، پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے، وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ کتاب کیسی ہے جس نے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا مگر اس کو شمار کر رکھا ہے، اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کو سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا۔ سورۃ الکاف آیا 49۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ کسی کا عمل اگر رائی کے دانے کے برابر ہوگا، خواہ وہ نیک عمل ہو یا عمل شر، آتَيْنَا بِهَا، تو ہم اسے لے آئیں گے، ہم اس عمل کو لے آئیں گے، یعنی کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے۔ اس نے حساب کے لیے بندوں کے اعمال کا ریکارڈ تیار کروایا ہے۔ ہر انسان کے اعمال دو معزز فرشتے لکھتے ہیں، وہ ذاتی طور پر ہر ایک کے اعمال کا علم رکھتے ہیں، وہ ہر ایک کو ان کے اعمال کے مطابق جزا عطا فرمائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں، زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری ہیں، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں اللہ کی تمام عیوب و نقائص سے پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف و تحمید کرتا ہوں، بے شک وہ باعظمت اللہ تمام عیوب سے اور نقائص سے پاک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے دن بہت موٹا آدمی لایا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی اہمیت مچھر کے برابر بھی نہ ہوگی۔ یاد پڑھ لو، پس قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ انسانی اعمال کے مجسم ہونے کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے، مثلا قرآن مجید کا ایک نوجوان کی شکل میں آنا اور یہ کہنا، میں قرآن ہوں جسے تم راتوں میں قیام اللیل میں بیدار رہ کر اور دن کو پیاسا رہ کر پڑھتا تھا۔ مومن کی قبر میں عمل صالح ایک خوش رنگ اور معزز نوجوان کی شکل میں آئے گا، اور کافر اور منافق کے پاس اس کے برعکس حالت میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَہَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو متقیوں کے لیے
فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کیا۔ سورۃ الانبیاء آیا 48۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب العزت نے کتاب عطا فرمائی اور ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا تابع بنایا۔ الفرقان آسمانی کتابوں کی اہم خصوصیات بیان فرمائی، خاص طور پر تورات کی۔ فرقان سے مراد حق اور باطل میں فرق کرنے والی، یعنی تورات میں ایسے احکامات ہیں جن سے حلال و حرام کی وضاحت ہوتی ہے، جن سے ہدایت اور گمراہی میں، حق اور باطل میں فرق نمایاں ہوتا ہے۔ وضیاء اور روشنی، آسمانی کتابوں میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جن سے دلوں میں ہدایت کی روشنی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرواتی ہیں۔ اور ذکر للمتقین، اور متقیوں کے لیے ذکر۔ متقی اس کتاب سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آسمانی کتابوں کی تیسری بڑی خصوصیت یہ ہے وہ نصیحت ہے۔ نصیحت کو متقین کے ساتھ اس لیے خاص کیا گیا کیونکہ وہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اس کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کا دل پگھلتا ہے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے احکامات پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کو پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے لیے نصیحت بنتی ہے جو اس کی طرف توجہ کرے۔ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور وہی قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیا 49۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو دیکھتے نہیں مگر اس سے ڈرتے ہیں، اور جن کاموں سے انہیں روکا ہے ان سے بچتے ہیں، حرام سے اجتناب کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لایا، ان سے کہا جائے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ابدی زندگی کا دن ہے، ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھیں، چنانچہ وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے، کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ بلا شبہ اس میں ہر اس شخص کے لیے یقیناً سبق ہے جس کا دل ہو یا وہ کان لگائے، جبکہ وہ دلی طور پر حاضر رہنے والا ہو، اور بلا شبہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یقیناً 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں سو اس پر صبر کرو اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے کچھ حصے میں بھی اور سجدوں میں بھی، اور اس کی تسبیح کرو اور کان لگا کر سنو، جس دن کا پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، جس دن وہ چنگھاڑ کو حق کے ساتھ سن لیں گے، وہی نکلنے کا دن ہوگا، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ نکل کر تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، یہ حشر ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ سورۃ قاف آیا 33 سے 44۔ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہی قیامت سے ڈرنے والے ہیں، وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے رب کی معرفت رکھتے ہیں، وہ اپنے رب کی کامل معرفت حاصل کرنے کی بنا پر قیامت کی گھڑی سے ڈرتے ہیں، بس انہوں نے احساس اور خوف الہی کو یکجا کر کے اپنے اندر سمو لیا۔ رب سے بن دیکھے خوف کھانے والے، قیامت کے تصور سے کانپنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ سورۃ الانبیاء آیا 50۔ وَهَذَا، اور یہ قرآن مجید، ذکر مبارکن انزلناہ، بہت بابرکت ذکر ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید مبارک ذکر ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، وہ کثیر بھلائیاں رکھنے والی برکتوں والی کتاب ہے، کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کتاب کو 2 جلیل القدر اوصاف سے معصوم کیا گیا،
قرآن حکیم ذکر ہے، تمام مطالب میں قرآن سے نصیحت حاصل کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کے افعال، اس کے انبیاء اور اولیاء کی صفات اور احکام جزا، جنت اور جہنم کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے بھی ذکر کہا کہ قرآن اخبار صادق کی تصدیق، ان امور کا حکم دینا جو عقلاً حسن ہیں اور ان امور سے روکنا جو عقلاً قبیح ہیں، جیسی صفات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل اور فطرت میں دیت کر رکھی ہیں، ان کی یاد دہانی کراتا ہے۔ قرآن کریم کا مبارک یعنی بابرکت ہونا، اس میں بھلائی کی کثرت، بھلائی کی نشو و نما اور اس میں اضافے کا تقاضا ہے۔ اس قرآن حکیم سے بڑھ کر کوئی چیز بابرکت نہیں، کیونکہ ہر بھلائی، ہر نعمت، دینی، دنیاوی اور اخروی امور میں ہر اضافہ اسی کے سبب سے ہے اور اس پر عمل کے آثار ہیں۔ انزلناہ، ہم نے نازل کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس سے منکر ہو؟ یعنی قرآن بابرکت نصیحت ہے، اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اس کے الفاظ اور معنی سیکھ کر برکت حاصل کرنا واجب ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن مجید سے منہ پھیرنا اور ایمان نہ لانا سب سے بڑا کفر ہے، یہ ظلم ہے، جہالت ہے۔ اللہ رب العزت نے کتاب کی خصوصیات بیان کر کے سوال کیا کہ کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ قرآن حکیم سے منہ موڑنے والوں کے شعور کو کیسے بیدار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احساس دلایا، یہ برکت والا ذکر ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارا حصہ اتنا ہی ہے کہ تم اس کا انکار کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں اور اس پر جم جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہم قرآن میں اور سنت میں پڑھیں، فوراً اس کو اپنی ذاتی زندگی میں، عملی زندگی میں لائیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر ہمیں جما دے، آمین۔